ماں باپ کے 5 عمل اپنے اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا میرے اعمال بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، تیرے 5 ایسے عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ماں باپ کے بعض اعمال اپنے ہی اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک بچہ اپنے کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے والدین کے بعض فیصلوں اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں گھر جائے، اور کیا یہ حقیقت ہے؟ والدین کی بعض عادتیں اولاد کے نصیب، کردار، صحت، مستقبل پر ایسے اثرات چھوڑتی ہے جو پوری زندگی ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا میرے اعمال بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اسے اپنے اولاد کی فکر تھی، اسے ڈر تھا کہیں اس کو کوتاہیاں اس کے بچوں کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ جواب میں اسے سمجھا گیا، انسان کے اعمال صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات گھر کے دیواروں سے ٹکرا کر اولاد کی زندگیوں میں بھی اتر جاتے ہیں۔ والدین وہ درخت ہیں جن کی شاخوں پر اولاد پر پروان چڑھتی ہے۔ اگر جڑیں کمزور ہو تو شاخیں بھی زیادہ دیر تک مضبوط نہیں رہتی۔ سب سے پہلے عمل جو اولاد کے لیے خطرہ بن سکتا ہے وہ حرام کمائی ہے۔ جب ماں باپ رزق کے معاملے میں حلال حرام کی پرواہ نہ کریں، دھوکے، جھوٹ، رشوت یا ناجائز طریقوں سے مال جمع کریں، بظاہر گھر میں آسائش تو آ جاتی ہے مگر اس رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہی رزق بچوں کے دلوں میں بے چینی، ناشکری، بعض اوقات بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ بچے شاید نہ جانتے ہو گھر میں آنے والا مال کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس کے مال کے اثرات ان کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ حرام کمائی سے پلنے والی نسل اکثر سکون سے محروم ہو جاتی ہے، ان کے فیصلوں میں برکت کم ہو جاتی ہے، زندگی کے راہیں مشکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ دوسرا خطرناک عمل اولاد کی ترتیب سے غفلت۔ بہت سے والدین بچوں کو کھانا، لباس، تعلیم تو دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے، ان کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب بچے محبت، رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں تو باہر کے دنیا میں سہارے تلاش کرتے ہیں، اور سہارا خیر کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ غلط دوست، یہ غلط مشورہ یا یہ غلط راستہ ان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں وہ صرف مصروف ہیں، لیکن ان کی یہی مصروفیت اولاد کے لیے خاموش خطرہ بن جاتی ہے۔ ایک بچہ صرف روٹی سے نہیں بلکہ توجہ، محبت، دعا، رہنمائی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہ ملے تو اس کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی خلا بعد میں بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مند والدین وہ ہیں جو صرف اولاد کے جسم کے نہیں بلکہ ان کے دل، ذہن، کردار کی بھی پرورش کرتے ہیں، کیونکہ آج کی ایک چھوٹی سی غفلت کا ایک بڑے نقصان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تیسرا ایسا عمل جو اولاد کی زندگی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ گھر کے ماحول کو جھگڑوں، نفرت، بد زبانی سے بھر دینا ہے۔ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں ان کے آپس کے اختلافات صرف ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے گھر میں ہونے والی ہر تلخ گفتگو بچوں کے دل دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جب ایک بچہ روزانہ چیخ پکار، طعنوں، الزام تراشی، بے عزتی کا ماحول دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف، بے چینی، بے سکونی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ بظاہر خاموش رہتا ہے مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہتا ہے۔ بعض بچے ضدی ہو جاتے ہیں، بعض تنہائی پسند بن جاتے ہیں، بعض غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں گھر میں سکون، محبت نہیں ملتی، وہ محبت جس کے انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گھر سے نہ ملے تو اسے باہر تلاش کرنے لگتے ہیں، اور ہر دروازہ خیر کا دروازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کو یاد رکھنا چاہیے ان کے الفاظ صرف ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے بلکہ اولاد کے مستقبل تک بھی پہنچتی ہے۔
چوتھا، ایسا عمل جو وہ اولاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا اور ہر وقت سخت الفاظ استعمال کرنا۔ بعض اوقات غصے میں آ کر ماں باپ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ جب کسی بچے کو بار بار یہ کہا جائے تم ناکام ہو، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے، یا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، آہستہ آہستہ وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی یقین کرنے لگتا ہے۔ اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اور وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگتا ہے۔ والدین کو زبان سے نکلنے والی دعا اولاد کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، اور ان کی زبان سے نکلنے والی سخت الفاظ اولاد کے دل کو زخمی کر سکتی ہے۔ اس لیے دانا والدین وہ ہیں جو غصے میں بھی اپنی زبان کو حفاظت کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ خیر، ہدایت، کامیابی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ایسا عمل باقی ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ یہی عمل آہستہ آہستہ اولاد کے ایمان، کردار، مستقبل کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے والدین کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اب آتے ہی پانچویں ایسے عمل کی طرف جو بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اثرات اولاد کی پوری زندگی پر پڑ سکتی ہیں، اور وہ ہے دینی تربیت سے غفلت برتنا۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین کپڑے، اچھے تعلیم، آرام دہ گھر، ہر دنیاوی سہولت کا انتظام تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سکھاتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور انسان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس کیوں رکھنا چاہیے۔ جب اولاد صرف دنیا کمانا سیکھتی ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں سیکھتی، تو وہ ظاہری کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود اندر سے خالی رہ جاتے ہیں۔ پھر جب آزمائش آتی ہے، مشکلات گھیر لیتی ہے، زندگی کے سخت موڑ سامنے آتے ہیں، ان کے پاس وہ سہارا نہیں ہوتا جو ایمان انسان کو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے عقل مند والدین اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک مضبوط ایمان بہت سے برائیوں، گمراہیوں، تباہیوں سے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے صرف وہی نہیں سیکھتے جو انہیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی سیکھتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین نماز سے غفلت برتتے ہیں، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، لوگوں کے حقوق پامال کرے، گناہوں کو معمولی سمجھے، اولاد کے دل میں بھی یہی باتیں عام ہونے لگتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب والدین شکایت کرتے ہیں، بچے ان کے بات نہیں مانتے، حالانکہ بچے اکثر وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں دکھایا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ والدین کی اپنے کردار سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے اعمال درست کر لے تو ان کی نیکیوں کی خوشبو اولاد تک پہنچتی ہے، اور اگر وہ اپنی اصلاح سے غافل رہے تو اس کی منفی اثرات بھی بچوں تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے نیک والدین اپنے اولاد کے لیے صرف مال دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ اچھا کردار، اچھی عادتیں، نیک نامی بھی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہی وہ خزانہ ہے جو اولاد کو دنیا میں آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کسی والد یا والدہ سے ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہو، اگر انہوں نے ان 5 اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کیا ہو، تو کیا اب بھی امید باقی ہے؟ کیا وہ اپنے اولاد کے لیے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیا اب بھی امید باقی ہے؟ کیا وہ والدین جن سے ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں اور اپنے اولاد کے لیے حالات بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ جب تک انسان زندہ ہے، اصلاح کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر کسی ماں باپ یا باپ یہ احساس ہو جائے اس نے حرام کمائی کی ہے
اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، گھر کا ماحول خراب رکھا، بچوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے یا دینی تربیت سے غفلت برتی تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوراً اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کریں۔ پھر اپنے اولاد کے لیے دل سے دعا کرنا شروع کریں، کیونکہ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔ بہت سے ایسے بچے جن کے حالات بگڑ چکے تھے، والدین کی دعاؤں، اصلاح کی کوششوں سے دوبارہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ اس کے بعد والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کے ساتھ محبت، شفقت، حکمت کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اگر ماضی میں سختی کی ہے تو نرمی اختیار کریں، اگر دوری رہی ہے تو قربت پیدا کریں، اگر صرف تنقید کی ہے تو حوصلہ افزائی بھی کریں۔ یاد رکھو، بچوں کے دل محبت سے جیتے جاتے ہیں، غصے اور دباؤ سے نہیں۔ اسی طرح گھر کے ماحول کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ جس گھر میں پہلے لڑائیاں، چیخ پکار تلخ تھی، وہاں سلام، مسکراہٹ، برداشت، احترام کی جگہ دینی چاہیے۔ جب گھر کا ماحول بدلتا ہے تو اولاد کے دل بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پھر والدین کو خود اپنی زندگی میں نیکی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد نصیحتوں سے زیادہ مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر بچے اپنے والدین کو نماز پڑھتے، سچ بولتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتے دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی یہی صفات پیدا ہوگی۔ آخر میں ہر ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اولاد صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور امانت کے بارے میں ایک دن ضرور سوال ہوگا۔ مال، دولت، جائیداد، دنیاوی آسائش اولاد کو وقتی فائدے دے سکتے ہیں، لیکن بہترین وراثت نیک تربیت، اچھا کردار، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے۔ لہٰذا آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے غلطیوں کی اصلاح کیجئے اور اپنے اولاد کے لیے خیر، ہدایت، سلامتی، کامیابی کی دعا کیجئے، کیونکہ بعض اوقات والدین کا ایک درست فیصلہ اولاد کی پورے زندگی بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات والدین کی ایک سچی دعا آنے والی نسلوں تک رحمت بن کر پہنچتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ماں باپ ہیں تو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، کیونکہ اولاد صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم امانت ہے۔ ان کے لیے صرف اچھے خوراک، اچھے کپڑے اور اچھے تعلیم کا کافی نہیں، بلکہ اچھی تربیت، نیک مثال، خلوص بھی، دعائیں بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے غفلت ہمارے اولاد کے لیے آزمائش بن جائے۔ آئیے آج عہد کریں، ہم اپنے اولاد کو صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دین کی روشنی بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے اولاد کو نیک، فرما بردار، با کردار، کامیابی بنائے، انہیں ہر شر، فتنے، مصیبت سے محفوظ رکھیں اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون، برکت، رحمت کا گہوار بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔